لائٹ آف لٹریچر میں خوش آمدید۔ پاکستان میں جو اردو غزل ہے اس پر ہم نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، جس میں سب سے پہلے ہم جس شاعر کو پڑھنے لگے ہیں اس کا نام ہے سلیم کیف۔ سلیم کیف جو ہے وہ 1997 میں کوٹ ادو میں پیدا ہوئے۔ 18 برس کی کم عمر میں ہی ان کا پہلا شعری مجموعہ منظر عام پر آ گیا۔ اگرچہ ابھی یہ ان کا طالب علمی کا زمانہ ہے، لیکن میدان شعر و سخن میں ان کی اولین ریاضت اور شاعری سے فطری رغبت کا ثبوت ان کے اشعار میں آشکار ہے۔ نوجوانی کی جذباتیت کو انہوں نے جس طرح شعری لطافت سے امکنار کیا ہے، وہ ان کی غزل شناسی کی دلیل ہے۔ اب یہ نمونے کے طور پر ان کے چند شعر دیکھیے۔ یہ میرا اپنا راز ہے واقف، میں نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، روز و شب وسعت سارا کو سمیٹا صاحب، میری وحشت نے بہت پاؤں نکالے صاحب، کیا جیوں گا میں گپ اندھیرے میں، کیسے گزرے گا رات جیسا دن، میں کیسی ابتلاؤں میں پڑا ہوں، دیا ہوں اور ہواؤں میں پڑا ہوں، اس تلاطم کا راز کیا ہوگا، میں جو ڈوبا اتر گیا پانی، کیسے مانوں میرے خواب سجاتا ہے وہ شخص، میرے پہلو میں کبھی رات نہیں کی اس نے، دشمنوں کی اسے کب کیسے خبر ہو واقف، دوستوں میں گزر اوقات نہیں اس کی، سارے عابد میں نہیں تیری عبادت کرتے، کوئی جنت کا طلبگار بھی ہو سکتا ہے، مشہور ہے کہ رات گئی بات بھی گئی، اب کس کو یاد وعدہ روز الست ہے، اب تیرا دور کل ہمارا ہے، اب تیری کل ہماری باری ہے، ان بہاروں کے کیا معنی ہیں، تتلی خوشبو گلاب کیا شے ہے، میں ایک کوثر جیسا آدمی تھا مگر مجھ کو محبت کھا گئی۔ ہمارے پاس جو دوسرے شاعر ہیں وہ نادر ریاض ہیں۔ نادر ریاض جو ہے وہ 1993 میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ ابو بکر، اور آپ بہاولپور میں پیدا ہوئے۔ بہاولپور کے علاقے لال سوہاورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے شاعری کا آغاز 2013 سے کیا اور آپ کو قدرت کی طرف سے شعری جوہر سے نوازا گیا اور اپنی شعری صلاحیتوں کو وہ اظہار میں لانے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ اب نادر ریاض کے چند شعر دیکھیے۔ ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا تھا، میں جب ابھرا تھا چمکدار نہیں ہوتا تھا، ہماری بھول پہ محشر بپا کریں گے یہ لوگ، اور اپنے جرم کو لغزش شمار کرتے ہیں، اتنا پیارا ہے وہ چہرہ کہ نظر پڑتے ہیں، لوگ ہاتھوں کی لکیروں کی طرف دیکھتے ہیں، پہلا موقع ہے محبت کی طرفداری کا، کبھی اس کو کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، مجھے پتا ہے میں اس کی نظروں سے گر گیا ہوں، میری توجہ بھی اب اسے بدگماں کرے گی، مجھے خود سے بڑی بے اعتنائی ہو رہی تھی، محبت سے یہ پہلی آشنائی ہو رہی تھی، پرندہ سر پہ منڈلاتا اور اڑ جاتا تھا ایک سمت، یہ ہم بھٹکے ہوں کی رہنمائی ہو رہی تھی، دل میں آتا کہ بس اس سے محبت کی جائے، کام اتنا ہے کہ فی الحال نہیں کر سکتے، آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے میں ہم لوگ۔ بڑا مشہور شعر ہے۔ آخری عمر میں جاتے ہیں مدینے میں ہم لوگ، مرنے لگتے ہیں تو جینے کا خیال آتا ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے کامیابی چاہتے ہیں، ہمیں دعاؤں کا چسکا لگا دیا گیا، میری جاں پہ یہ پتھر اس لیے بھاری زیادہ ہے، محبت کم تیرے لہجے میں خمخاری زیادہ ہے، پہلی اذان مشکل تھی تم نے دیکھا فضا بدل گئی۔ اس کے بعد جو ہمارے شاعر ہیں وہ سید شارق ہیں۔ سید شارق جو ہے وہ 1993 میں پیدا ہوئے۔ آپ کا جو اصل نام ہے وہ اجمل سعید ہے اور آپ اسلام آباد میں پیدا ہوئے اور یہیں پر آپ مقیم ہیں۔ جدید اردو غزل میں آپ نے لوگوں کو متوجہ کیا اور جو ہے چند برس میں ہی آپ ایسے لکھاریوں میں شامل ہو گئے جن پر بھروسہ کیا جانے لگا۔ نوعمری ہی میں ان کا جو کلام ہے وہ پختگی کی منازل طے کرتا گیا، جو کم شعراء کے حصے میں آتا ہے۔ گزشتہ دہائی میں منظر عام پر آنے والے شعری قافلے میں وہ ایک عام شاعر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ سید شارق کی اب تک 2 کتابیں آ چکی ہیں، ایک سایہ اور ایک کوہ ملال۔
دونوں کتابوں کو ملک کی جو ادبی سطح کے اعلیٰ ایوارڈ بھی مل چکے ہیں، اور جو آپ جو ہے وہ روایت کے ساتھ چل کر نئی جو روح عصر ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو سید شارع کے ہم جو ہے وہ اشعار پڑھتے ہیں۔ عکس در عکس پس حد نظر رہنا پڑا، میں کہاں رہنے کو آیا تھا کدھر رہنا پڑا، ساتھ لایا تھا سو لازم تھا وہی چھوڑ کے آؤں، ایک سائے کے لیے میں بے سفر رہنا پڑا، پاؤں درتے ہی کوئی لہر ڈوب دیتی ہے، پاؤں درتے ہی کوئی لہر ڈبو دیتی ہے، میں تو جاتا ہوں سمندر نہیں جانے دیتا، میں جی رہا ہوں کہ ماتم بھی ہو گیا میرا، سنا ہے جہاں بلب تھا سو کیا بنا میرا، نہ جانے کس نے کرائی مصالحت شارک، آواز چلی بھی تو جلتا رہا دیا میرا، میرے اوپر گری تھی میرے خوابوں کی فصیلیں، کیسے اچھے شعر ہیں، میرے اوپر گری تھی میرے خوابوں کی فصیلیں، گری ہوں گی مگر تب تو وہاں کیا کر رہا تھا، خوشی خوشی کہاں کٹتا ہے لمحہ وجود، بس اپنا فرض سمجھ کر گزار لیتا ہوں، کسی کو میری شکل یاد آئی کیا، کوئی مجھے بتائے گا میں کون ہوں، میں اس کو دیکھتے پکار اٹھا کہ دوست، وہ سوچتا ہی رہ گیا میں کون ہوں، یہ مانتے ہیں سب میرا وجود ہے مگر یہ کھل نہیں سکا میں کون ہوں، کہوں تمہیں میری کوئی خبر ملی، کہیں سے کچھ پتہ چلا میں کون ہوں، تنگ آیا ہوا ہوں دنیا سے، تنگ آیا ہوا ہوں دنیا سے، سوچتا ہوں کہ چلا جاؤں، یہ جو آنکھیں دکھا رہا ہوں میں اصل میں ڈر چھپا رہا ہوں میں، اس قدر دھند ہے کہ علم نہیں، جا رہا ہوں کہ آ رہا ہوں میں، دشت بھی مجھ سے تنگ ہے شارک، جانے کیا گل کھلا رہا ہوں میں، آئینے اس طرح مجھے تکتا ہے کس لیے، پہچان بھی لیا ہے کہ تعارف کراؤں میں، دنیا اگر نہیں تو چلوں آخرت صحیح، تو چلو آخرت صحیح، بے روزگار شخص ہوں کچھ تو کماؤں میں، خاموش رہ کر پھر تیری آواز سن سکوں، نظروں سے دور جا کے تجھے دیکھ پاؤں میں، ہنس پڑے ہیں تو سوچتے ہیں اب ویسے ہنسنے کی بات تھی تو نہیں، بہت امید تھی وابستہ راہ گزار کے ساتھ، سو دل بھی بیٹھتا جاتا ہے اب غبار کے ساتھ، یہ نخل جاں نہ سہی زخم تو ہرے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی تعلق تو ہے بہار کے ساتھ، نہ جانے کیسا مکاں بن رہا ہے سینے میں، سڑک تو کیا اسے کوئی گلی نہیں لگتی، بس یہی سوچ کے رکھا ہے بچا کر خود کو، کیا خبر کب مجھے پڑ جائے ضرورت اپنی، نیا چراغ جلاؤ کہ روشنی پھیلے، میرے دیے کو ہوا نے غلام کر لیا ہے، بجھا چراغ بھی ماہتاب لگ رہا ہے مجھے، عجیب شام تھی سب خواب لگ رہا تھا مجھے، تنی ہوئی تھی نظر پہ ردائے خوش فہمی، یہ دشت دور سے تالاب لگ رہا تھا مجھے، کب تھک کے گروں اور میرے اوپر سے گزرے، ایک راہ گزر کب سے پڑی ہے میرے پیچھے، یوں ہی گرتی نہیں اشکوں کی سیاہی دل سے، ان کہا لکھتی کبھی لکھا ہوا کاٹتی ہے۔ سید شارع کے بہت عمدہ اشعار، اور جو امیج ہے ان کے ہاں وہ بہت پختہ ہے، اور ان کے اشعار فوراً قاری کو کھینچ لیتے ہیں۔